یہ وہ شہر ہے جو ایشیا اور یورپ کو کنیکٹ کرتا ہے آپس میں، اور یہ تاریخی شہر آدھا ایشیا کے اندر واقع ہے اور آدھا جو شہر ہے وہ یورپ کے اندر واقع ہے۔ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس شہر کی بات کر رہا ہوں۔ میں بیسیکلی بات کر رہا ہوں پرانے زمانے کی قسطنطنیہ کی، اور آج کے موجودہ شہر استنبول کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس شہر کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ کیا ہے، اور مسلمانوں نے اس شہر کو کیسے فتح کر لیا۔ اس شہر کی احادیث کے اندر بھی کافی جو اہمیت ہے وہ آئی ہے، جیسا کہ احادیث کا مفہوم ہے۔ آپ سب نے فرمایا ہے کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا اور اس کے بعد دجال نکلے گا، اور آپ لوگوں کا جو امیر ہوگا، یعنی جو مسلمانوں کا امیر ہوگا، وہ اللہ اکبر یعنی مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے اور شہر اللہ اکبر کے نعرے سے فتح ہو جائے گا۔ یہ جو قسطنطنیہ ہے یہ ایک بار فتح ہو چکا ہے۔ کیسے فتح ہوا اور اس کے اندر کیا مشکلات پیش آئی، اس ویڈیو میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ شہر کن لوگوں کا تھا، اور پھر اس کے اوپر کن لوگوں نے قبضہ کر کے اس کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد اس کو اپنا جو دارالحکومت ہے اس کو بنا لیا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس شہر کا نام قسطنطنیہ ہے اور موجودہ دور میں اس کو استنبول کہا جاتا ہے۔ یہ بازنطینی امپائر جو تھا، جو رومیوں کا ایک امپائر تھا، یہ اس کا دارالخلافہ تھا۔ اور قسطنطنیہ میں بیسیکلی جو لوگ رہتے تھے عیسائی، وہ تھے آرتھوڈکس۔ عیسائیوں کے اندر تقریباً 3 قسم کے فرقے ہیں مشہور ان کے۔ ایک ان کا آرتھوڈکس عیسائی ہے، ایک ان کا کیتھولک عیسائی ہے جن کا ہیڈ آفس اس وقت جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ اٹلی کا شہر ویٹیکن سٹی ہے، اور ایک ان میں فرقہ بنا ہے جس کو کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ۔ یہ پروٹیسٹنٹ بیسیکلی یہودیوں کے زیادہ قریب ہے اور یہ متشدد قسم کے لوگ ہیں۔ اور جو آرتھوڈکس عیسائی ہے اور جو کیتھولک عیسائی ہے، ان میں فرق یہ ہے کہ جو کیتھولک عیسائی ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کلین شیو وغیرہ ہوتے ہیں، زیادہ تر داڑیاں نہیں رکھتے، جیسے پوپ وغیرہ کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور جو آرتھوڈکس عیسائی ہے، جو اس وقت ان کا ہیڈ کوارٹر ماسکو کے اندر بنا ہوا ہے، یعنی رشین سائڈ پہ جو آرتھوڈکس عیسائی ہے، وہ بیسیکلی مسلمانوں کی طرح ایک ان کی پوری داڑھی ہوتی ہے، مطلب باقاعدہ ایک پوری داڑھی رکھتے ہیں۔ ان میں یہ ڈیفرنس ہے، باقی بھی ان کے اپنے عقیدے کا اختلاف موجود ہے، لیکن یہ تھوڑا سا واضح ڈیفرنس ہوتا ہے آرتھوڈکس عیسائی میں اور جو کیتھولک عیسائی ہے، ان میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تو قسطنطنیہ آج کے استنبول اس وقت کی بازنطینی سلطنت کا مرکز تھا۔ یہ شہر جامع اقتصادی، فوجی اور ثقافتی مرکز تھا، اور اس کی 3 طرف پانی اور مضبوط دیواریں اسے ناقابل تسخیر بنا دیتی تھی۔ بیسیکلی یہ 3 طرف ان کا پانی تھا، اور ایک طرف بیسیکلی ان کی جو دیواریں تھی وہ کافی مضبوط تھی قسطنطنیہ کی، جس کی وجہ سے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تھے، جس میں مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اس کی قبر یہیں پر واقع ہے، اور وہ جس لشکر میں گئے تھے اس کو میرے خیال پہ غالباً اللہ کی مویشی معاف کرے، اس کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بھیجا تھا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے، کیونکہ صحابہ کو پتہ تھا کہ ان کی کتنی اہمیت ہے احادیث کے اندر۔ تو مسلمان ان کو فتح نہیں کر سکے، لیکن جب ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے جتنی زیادہ ہو سکے جو قسطنطنیہ کا جو دیوار ہے اس کے قریب دفن کیا جائے، جو کہ بعد میں آپ رضی اللہ عنہ کی جو قبر مبارک ہے، یہ استنبول کی فتح جو کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، اس کے بعد آپ کا قبر مبارک ڈھونڈا گیا اور پھر آپ کو رضی اللہ عنہ کا جو مزار ہے وہ بنایا گیا، اور آج آپ اس کے جو مناظر ہیں اور ابھی جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے قبر مبارک کی ہے، جو کہ استنبول کے اندر ہے، پرانے زمانے کے قسطنطنیہ کے۔ اچھا، دوسرے پوائنٹ اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ جغرافیائی اہمیت، یعنی اسٹریٹجک امپورٹنٹ اس کی بہت زیادہ تھی۔ قسطنطنیہ یورپ اور ایشیا کے درمیان پل کے طور پر واقع تھا، اور یہ عیسائیوں کا سب سے بڑا گڑھ تھا۔ اس سے پہلے عیسائیوں کا جو سب سے بڑا گڑھ تھا وہ بیسیکلی تھا دمشق، جس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فتح کیا، اور پھر وہاں پہ جو رومی بادشاہ بیٹھتا تھا جس کو ہرقل کہتے تھے، وہ وہاں سے بھاگ کے واپس جس کو سلطنت روم کہا جاتا ہے، جو موجودہ ترکی ہے، جو ایشیا کوچک کے علاقے ہے، اور قسطنطنیہ یہاں پر وہ بھاگ کر آ گیا تھا، کیونکہ جو دمشق ہے اور جو ہمارے پاس فلسطین ہے، بیت المقدس ہے،
وہ عیسائیوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے اور مسلمان ان کے اوپر غالب آ گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ تیسری جو اس کی امپورٹنٹ اہمیت ہے وہ سیاسی اہمیت ہے۔ بازنطینی سلطنت کی آخری بڑی قوت، یہ جو بازنطائن امپائر تھا یہ بہت بڑا تھا، یہ شام تک پھیلا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، آپ رضی اللہ عنہ جو ہے نا لشکر بھیجے تھے اور کمانڈر ان چیف کو کر رہا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ تو آپ رضی اللہ عنہ پہنچتے پہنچتے دمشق تک پہنچ گئے، پھر دمشق تک جو پہنچ گئے تو صحابہ نے دمشق سے گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ تو اس دوران جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے تو آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ بنے۔ تو پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے اس کی جگہ پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امیر سالار مقرر کر دیا تھا۔ تو وہاں سے بازنطینی نکل کے یہ جو قسطنطنیہ تھا یہ ان کا آخری بڑا ہیڈ رہ گیا تھا، جس کو مسلمانوں نے پھر بعد میں فتح کر لیا، جس کی ہم بات کرنے والے ہیں۔ اقتصادی اہمیت بحیرہ مرمرہ اور بوسفورس کے کنٹرول سے تجارتی راستے قابو میں تھے۔ یہ جو بحیرہ مرمرہ اور بوسفورس ہے بیسیکلی یہ میڈیٹرینین سی جس کو بحیرہ روم کہتے ہیں، یہ اس میں جا کے کھلتے ہیں، اور ایک سے کا کھلتا ہے بحیرہ اسود میں جس کو بلیک سی آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے، وہاں پر کھلتا ہے۔ تو اس طرف سے جو تجارت تھی قازقستان وغیرہ جو علاقے اس بحیرہ قزوین سے ملے ہوئے تھے، وہ رشین جو علاقے تھے، یہ والے سارے علاقے اسی جو آبی گزرگاہ ہے یہی سے جا کے تجارت کرتے تھے، اور بحیرہ روم والے جو جہاز ہے وہ بھی یہی سے جاتے تھے۔ تو ان کا تقریباً پورا کنٹرول بنا ہوا تھا، اقتصادی کنٹرول بھی تھا۔ عثمانی سلطنت کی توسیع کے لیے یہ شہر بہت اہم تھا، کیونکہ اسے فتح کر کے سلطنت کو یورپ میں داخلے کا راستہ ملتا۔ یہ ایک ایسا شہر تھا کہ اگر آپ اس کو فتح نہ کرتے تو آپ یورپ تک آپ کو راستہ نہ ملتا، حالانکہ اس سے پہلے یورپ تک راستہ مل چکا تھا۔ اموی دور میں جو اسپین تھا، اندلس جس کو ہم کہتے تھے، وہ کچھ حصے پرتگال کے، کچھ حصے فرانس کے، یہ ہم آلریڈی مسلمان فتح کر چکے تھے۔ پر قسطنطنیہ کا جو قلعہ تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس وقت تک فتح نہیں ہوا تھا۔ اور اس سے پہلے بھی ایک عثمانی سلطان تھا جس کا نام تھا سلطان مراد دوم، غالباً اس نے بھی اس کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی اس میں ناکام رہا۔ اچھا، اب اس کو پھر کس نے فتح کیا؟ سلطان محمد فاتح، یہ ایک نوجوان سلطان بنا تھا، عثمانی سلطان، جس کی عمر 21 سال تھی، انتہائی ینگ نوجوان تھا مگر انتہائی ذہین تھا اور انتہائی بہادر انسان تھا۔ سلطان محمد دوم، جنہیں محمد فاتح بھی کہا جاتا ہے، 1451 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے سلطنت میں آئے۔ وہ صرف 21 سال کے تھے، ان کی عمر جو ہے صرف 21 سال تھی، لیکن ان کے عزم اور منصوبہ بندی نے فتح کو ممکن بنایا۔ کیسے فتح کو ممکن بنایا؟ اس کے لیے آپ لوگ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیجئے اور اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ فوجی تیاری، جو عثمانیوں کی فوج کی تعداد تھی وہ تقریباً 80,000 سے لے کر 1 لاکھ تک تھی، یہ ایک اندازے کے مطابق ہے، کچھ کم زیادہ اس میں ہو سکتی ہے۔ بحریہ، عثمانیوں کے پاس 70 جو جہاز تھے، گن شپ، جو گولے پھینکتے تھے جن کے اوپر منجنیقیں لگی ہوئی تھی، جن کے اوپر آگ کا گولہ لوڈ کر کے اس کے اوپر پھینکتے تھے اور وہ جا کے دیوار کو ہٹ کرتی تھی، یا جا کے جو قسطنطنیہ کا جو قلعہ ہے اس کے اندر جا کے گرتا تھا اور وہاں پر جو ہے نا وہ کافی نقصان پہنچاتے تھے۔ تو یہ ان کے پاس تقریباً 70 گن شپ بندوقیں اس وقت موجود تھی عثمانیوں کے پاس، جنہوں نے شہر کا محاصرہ کیا تھا، اور جو رسد تھا قسطنطنیہ والوں کا وہ تقریباً بند کیا ہوا تھا، اور غالباً ایک رسد سے ان کو رسد ملتا تھا جو کہ یورپ کے اندر کھلتا تھا۔ نمبر 2 ہمارے پاس جو ہے مصنوعی توپیں۔ یورپ کے ماہرین نے بڑی توپیں بنائی، خاص طور پر برونز کی توپ، جس سے دیواروں کو نقصان پہنچایا گیا۔ عثمانی جو سلطنت تھا وہ بہت مالدار سلطنت تھا، انہوں نے یورپ سے ایسے ماہرین بلائے تھے جن کو پیسے دے کے بلائے تھے۔ کچھ وہاں کے جو ظالم بادشاہ تھے ان سے ڈر کے عثمانیوں کے پاس آئے تھے، کیونکہ یہ انصاف فراہم کرتے تھے، اور انہوں نے توپیں بنانے میں کافی بڑی مدد کی، اور ان توپوں سے پھر جا کے انہوں نے ان کی جو دیواریں تھی ان کو کافی نقصان پہنچایا، کیونکہ جو قسطنطنیہ کی دیواریں تھی وہ کافی لمبی چوڑی بنی ہوئی تھی، اور تقریباً 2 دیواریں تھی، ایک بیرونی دیوار تھی، پھر بیرونی دیوار کے اندر بھی جو ہے نا ایک اندرونی دیوار تعمیر کی گئی تھی۔
کہ اگر ایک دیوار کو ختم کیا جائے تاکہ ہمارے پاس جو قسطنطنیہ والے تھے ان کے پاس دفاع کے لیے اندرونی دیوار بھی موجود ہو تاکہ شہر کی جو فتح ہے اس کو ناممکن بنایا جا سکے. یہ انہوں نے حکمت عملی بنائی تھی. ہمارے پاس پھر کیا ہے؟ حصار کی حکمت عملی. شہر کے پانی اور زمینی راستوں کو مکمل طور پر بلاک کرنا. پانی بند کیا گیا تھا، جو زمینی راستے جہاں تک ممکن ہو سکا ان کو بند کیا گیا تھا تاکہ ان کو اگر مغربی یورپ کی طرف سے کوئی مدد مل جاتی، اٹلی کی طرف سے ان کو اگر کوئی مدد آ جاتی تاکہ ان کو روکا جا سکے اور شہر کو جلد سے جلد فتح کیا جا سکے. محاصرہ اور جنگی حکمت عملی. نمبر 1 محاصرہ. 6 اپریل 1453 عیسوی کو اس کا جو محاصرہ تھا وہ شروع ہوا تھا اور 29 مئی 1453 عیسوی کو یہ محاصرہ اختتام پذیر ہوا تھا. اہم نکات. شہر کی قدیم دیواریں جنہیں تیوڈیسین وال کہا جاتا تھا تقریباً ناقابل تسخیر تھی. توپوں کا استعمال. سلطان محمد نے برونز توپ استعمال کی جو دنوں تک دیواروں پر مسلسل گولہ باری کرتی رہے. جو ان کی گولہ باری تھی وہ کنٹینیوسلی ان کے اوپر ہوتی رہے تاکہ دیواریں مضبوط ہو جائے، اور ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے دیوار میں دراڑ ہو تاکہ ان کی جو فوج ہے وہ قلعے کے اندر داخل ہو سکے. سمندری حملہ. بوسفور کے راستے ترک فوج نے شہر کے دفاع کو کمزور کرنے کی کوشش کی. فوجی حملہ. 29 مئی کو ترک فوج نے شہر کے مختلف حصوں پر ایک ساتھ حملہ کیا اور آخری مزاحمت ختم ہوئی. اس سارے جنگ میں صرف مسلمانوں نے بہادری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، اس جنگ کے اندر جو بازنطینی فوج تھی انہوں نے بھی بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا تھا. لیکن مسلمان اس وقت عروج کے اوپر تھے اور یورپین جو لوگ تھے اس وقت وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے. مسلمانوں کے پاس جدید قسم کا اسلحہ موجود تھا جبکہ یورپین لوگوں کے پاس مسلمانوں کے مقابلے میں اتنا جدید اسلحہ نہیں تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے حساب سے بہت بہادری کے حساب سے لڑے. اور بازنطینیوں کو جو ان کے پڑوسی ممالک ہیں جن میں خصوصی طور پر اٹلی شامل ہے انہوں نے بھی کافی مدد پہنچائی، لیکن وہ مدد ان کی پھر کسی کام نہیں آئی، لیکن ایک حد تک وہ مزاحمت کرنے میں کامیاب رہے. اب بازنطینی فوج کیسی لڑی اور انہوں نے کیسی بہادری دکھائی اس کے اوپر ہم تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں. بازنطینی دفاع. کمزور مگر بہادر شہر کے اندر صرف چند ہزار محافظ تقریباً 5000 سے لے کر 7000 تک، جن میں مقامی فوج، شہری ملیشیا اور جنوسی اور اطالوی مددگار شامل تھے. ایک جنوسی ان کی کوئی ایک قوم تھا شاید جنہوں نے ان کی کافی مدد کی تھی بازنطینیوں کی. جو معروف جنوسی کمانڈر ہے اس کا نام ہے جووائی جینسٹائی، جس نے دفاع میں انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا. آپ نے شاید اس کے حوالے سے کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھی بھی ہوں گی جس میں ان کا ایک بہادر کمانڈر لڑ رہا ہوتا ہے. بیسیکلی یہ اس میں انہوں نے اس کو ریپریزنٹ کیا ہے اس طرح کی ویڈیوز میں، جس کا نام ہے جووائی جینسٹائی. یہ جنوسی کمانڈر تھا اور یہ انتہائی بہادر تھا، اور تقریباً انہوں نے ہی اس جو جنگ تھی اس کو لیڈ کیا تھا. کیسر روم کی طرف سے جو بادشاہ تھا اس کا بازنطین کا، اس کی طرف سے اسی نے اس کو کمانڈ کیا تھا. معاصرے کی حکمت عملی. عثمانیوں نے بحری قوت سے شہر کے بندرگاہوں کو گھیر لیا تاکہ رسد اور امداد بند ہو جائے. بورفورس اور برمرا کے راستوں پر کنٹرول قائم کیا. اس کے علاوہ زبردست توپ خانہ بڑی توپوں سے شہر کے دیواروں پر مسلسل بمباری جاری رکھی گئی. توپوں کی مسلسل فائرنگ نے نفسیاتی اور مادی دونوں نقصان پہنچائے. جب کنٹینیوسلی بمباری ہو رہی ہے تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ دل کو بیٹھے، مطلب ان میں، اور جو فوجی تھے ان میں مایوسی پھیل گئی کہ مطلب بمباری کنٹینیوسلی ہو رہی ہے اور ان کا جو مادی نقصان ہے، مطلب ان کی جو توپیں وغیرہ تباہ ہو گئی، دیواریں تقریباً تباہ ہو گئی، اور بمباری سے جو ان کی بیرکس وغیرہ جو فوجی وغیرہ ہے وہ بھی کافی زخمی ہو گئے اور بہت سارے اس میں مر گئے، جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں ان میں ایک قسم کی مایوسی پھیل گئی کہ اب مطلب کیا ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی مایوسی ان میں پھیل گئی. اس فتح میں جو سب سے اہم کام ہوا تھا جن کو تاریخ، ویسے تو یہ پورا جو واقعہ ہے یہ تاریخ کی قابل ہے اور بیان کے قابل ہے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ انہونی بات ہوئی تھی بیسیکلی عثمانیوں کی طرف سے، گولڈن ہارن. یہ کیا تھا؟ یہ بیسیکلی یہ تھا کہ جو سمندری راستے تھے وہ بازنطینوں کے کنٹرول میں تھے کچھ علاقے، اور اگر آپ ان کی دیواروں تک پہنچنے کی کوشش کرتے تو انہوں نے ایسا زنجیر کا سسٹم بنایا ہوا تھا نیچے سمندر میں کہ وہ زنجیروں کو کھینچتے اور اوپر سے آگ پھینکتے. تو پھر کیا ہوتا کہ آپ کی کوئی بھی جہاز اگر نزدیک آتا دیوار پہ چڑھائی کے لیے
تو وہ سارے مطلب جل جاتے اور مسلمان شہید ہو جاتے، اور زنجیروں کی وجہ سے جو جہاز تھے وہ رک جاتے اور پانی میں تباہ ہو جاتے۔ تو مسلمانوں کے پاس وہاں تک پہنچنے کے لیے یا وہ بیچ کراس کرنے کے لیے جگہ نہیں تھی، ان کے پاس صرف ایک زمینی راستہ تھا۔ تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا تھا، یہ کیا تھا کہ جنگل کی جو درختیں تھی اس نے راتوں رات کٹوائی، اس کی تختیاں بنوائی، اور ان کے پاس جو بیڑے وغیرہ تھی جن میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ساری چربی پگھلا کے ان کے اوپر لگائی، اور ہاتھیوں کو اور وہاں پہ جو ان کے پاس غلام تھے، جو فوج تھی، ان کو کہا گیا کہ جو ہماری جو بحری جہاز ہے ان کو آپ نے خشکی کے اوپر کھینچ کے جو دوسری طرف ہے، باسفورس کی طرف ہے غالباً یا بلیک سی کی طرف ہے، اس کی طرف انہوں نے اپنے جو جہاز ہے وہ راتوں رات پہنچائے۔ جو بازنطینی تھے وہ اپنے قلعے کے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ جو عثمانی فوج ہے وہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ وہ خشکی سے اپنے جہاز کھینچ کے پانی میں اتار دے گی، لیکن عثمانیوں نے یہ کام کر دکھایا، اور جو بازنطینی تھے اس کو ان کا احساس بھی نہیں تھا۔ تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ عثمانیوں نے اپنا بحری بیڑا بعض جگہوں پر خشکی پر کھینچ کر گولڈن ہارن میں اتار دیا۔ اس سے بازنطینیوں کی بحری دفاعی حکمت عملی متاثر ہوئی، کیونکہ وہ گولڈن ہارن کے اندر سے حملوں کو روکتے تھے۔ اس اقدام نے محاصرے کی جہت ہی بدل دی۔ یہ ایک ایسا کام تھا، ایسا اقدام تھا جن کی وجہ سے جو بازنطینی تھی وہ بالکل مایوس ہو گئے، اور ان کو لگ گیا تھا کہ اب جو استنبول ہے، جو قسطنطنیہ ہے، وہ ان کے ہاتھ سے جانے والا ہے، کیونکہ مسلمان اس گولڈن ہارن کو کراس کر گئے تھے، اپنی جہازیں انہوں نے اتار دی تھی، اور وہیں سے دیوار کے اوپر چڑھائی اور وہیں سے انہوں نے گولہ باری شروع کر دی تھی۔ جنوبی کمانڈر کا زخمی ہونا یہ ان کا ایک بہت بڑا نقصان تھا بازنطینیوں کا۔ دفاع کے اہم ستون جیوان جنسٹائی محاصرہ میں زخمی ہوئے۔ اس کا اثر دفاع کی اخلاقی قوت پر پڑا اور منظم جواب کو کمزور کیا۔ کسی بھی فوج کا جب کمانڈر زخمی ہو جاتا ہے یا وہ میدان جنگ میں مر جاتا ہے، تو جو باقی عام سپاہی ہوتے ہیں بیسیکلی ان میں بہت زیادہ مایوسی پھیل جاتی ہے۔ جب تک کسی فوج کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ میدان جنگ میں جنگ کر رہا ہوتا ہے، تو پیچھے فوج کتنی بھی کمزور ہو وہ پھر بھی بہادری سے لڑتی ہے۔ لیکن اگر ان کا کمانڈر ان چیف ہی زخمی ہو جائے یا جنگ کے اندر مر جائے، تو پھر جو باقی فوج ہوتی ہے بیسیکلی ان کو ہتھیار ڈالنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ عام سپاہی اس طرح کی جو جنگ ہوتے ہیں وہ نہیں جیت سکتے، سوائے ان کے کہ جیسے کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پھر حالات کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو استنبول شہر اس طریقے سے فتح ہوگی، آخرکار مسلمان شہر کے اندر داخل ہو گئے، اور سلطان محمد فاتح نے پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ سارے لوگوں کو امن حاصل ہے، کسی کے اوپر کوئی تشدد یا کسی کو کوئی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور مسلمانوں نے اس شہر کا نام تبدیل کیا، اور اس شہر کا نام مسلمانوں نے قسطنطنیہ سے ہٹا کے اس کا نام استنبول رکھ دیا۔ اور استنبول کا جو مشہور چرچ تھا جس کو توپ کافی کہتے تھے غالباً، وہاں پہ سلطان محمد فاتح نے اپنا محل بنا لیا، اور اس چرچ کو اس نے مسجد میں جا کے تبدیل کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر غالباً جب عثمانی خلافت ختم ہو گئی ہے پہلے جنگ عظیم کے بعد، تو جو ترکی کا صدر تھا جس کا نام تھا کمال آتا ترک، اس نے عیسائیوں کی خوشی کے لیے اس کو کیا کیا تھا، دوبارہ ایک میوزیم میں تبدیل کر لیا تھا۔ لیکن کمال آتا ترک کے مرنے کے بعد اور کچھ سالوں کے بعد جب رجب طیب اردوغان میرے خیال پہ سیکنڈ ٹائم پہ سلیکٹ ہو گئی یا شاید فرسٹ ٹائم پہ ہی تھے، اس نے ہی اس استنبول کی جو مسجد ہے جس کو میوزیم بنایا گیا تھا، تو دوبارہ اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا اور اس کو عوام کے لیے اس نے کھول دیا۔ دوسری جنگ عظیم میں یہ ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کی شکست ہو گئی، ترکی کو بیسیکلی شکست تو ہو گئی، لیکن انگریزوں نے اور فرینچ نے ان کے اوپر قبضہ نہیں کیا، بیسیکلی وہ ایک آزاد ملک تھا۔ لیکن معاہدے میں ان سے یہ معاہدہ کیا گیا کہ بیسیکلی آپ جو استنبول ہے اس کو آپ ایز اے کیپٹل کے طور پر استعمال نہیں کریں گے، آپ انقرہ کو ایز اے کیپٹل کے طور پر استعمال کریں گے، تاکہ مسلمانوں کے اندر جو ایک خلافت کی وہ تھی، محبت تھی، وہ دوبارہ نہ جاگ جائے۔ تو یہ اس کا جو دوسری جنگ عظیم کی جو بات ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ تو مسلمانوں نے اس کا نام تبدیل کر دیا، استنبول رکھ دیا، اس کو اپنا کیپٹل بنا دیا مسلمانوں نے، اور شہر کے اندر مساجدیں بنائی، مدارس بنائے، خانقاہیں بنائی، بازار بنائے، اور انہوں نے جو عثمانیوں نے اپنے جو فن تعمیر ہے وہ استنبول شہر میں کیا، اور اس کو ایک انتہائی خوبصورت شہر انہوں نے بنا دیا۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو اس کے حوالے سے
जो हमने बनाई, और यकीनन इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और मैंने इस वीडियो को बहुत ही मुख्तसर रखा, हालांकि इसके ऊपर घंटों तक भी हम वीडियो बना सकते हैं। और यकीनन इस वीडियो के अंदर जो है ना बहुत सारी पॉसिबल है मुझसे कोई गलती हुई हो, या पॉसिबल है यकीनन कि मुझसे बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस हो गई है, लेकिन मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए इसका एक जो मुख्तसर सा खाका था वो मैंने पेश कर दिया। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर आपको इस तरह की जो वीडियोस है तारीख के हवाले से या मिस्टीरियस जो चीज़ें होती है उसके हवाले से वीडियोस, या मुल्कों की सैर और सेहत के हवाले से इस तरह का जो कंटेंट है वो आपको इंशाल्लाह मेरे इस चैनल के ऊपर मिलेगा। तो आप लोग की जो सपोर्ट है मुझे वो चाहिए। तो उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट करेंगे। इसके अलावा किसी और रिसर्च के हवाले से अगर आप मतलब कमेंट करना चाहें कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं तैयार हूं। आप कमेंट कीजिए और उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।